خرم صاحب، کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں. اب آپ کے آنگن میں جو یہ بہار آئی ہے، یہ باد نسیم کہاں سے چلی ہے اور کیا یہ مستقل ہے؟ سب سے پہلے تو بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ اب آج جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عنایت نہیں ہے، یہ ازالہ ہے اس محیط اور گمبھیر ناانصافی کا جس کے تحت نواز شریف کو پہلے ڈسکوالیفائی کیا گیا، پھر ان سے جماعت کی صدارت چھینی گئی، پھر ہمارے سینٹ کے امیدواروں سے شیر کا نشان چھینا گیا، اور پھر ایک لمبی کہانی 2018 کے الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ، پول ریگنگ، پوسٹ پول ریگنگ، اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے ریپریشن تک، استحصال تک پہنچا کہ ہمارے جو مختلف لیڈران ہیں، حمزہ شہباز نے سب سے طویل جیل بھگتی 22 مہینے بغیر کسی شواہد کے اور ثبوت کے. اس کے بعد جو جیل بھگتی اس کا آج حوالہ کورٹ میں دیا گیا کہ میاں سعد رفیع کے کیس میں جسٹس باقر نے لکھا تھا کہ استحصال ہوا ہے، their رائٹس جو ان کے ہیومن رائٹس ہیں وہ ٹرمپل کیے گئے، کچلے گئے. تو یہ سب ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. تو لہٰذا آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کورٹ میں وہ آج گئے ہیں، عدالت میں پیش ہوئے، میاں نواز شریف کا ریکارڈ بھی تو ہے نا کہ وہ جس کیس میں آج ان کی ایک اپیل تھی اس میں 250 پیشیاں انہوں نے بھگتی ہیں. وہ تو نہیں بھاگے کہیں سے کہ نہیں مجھے جو ہے میں نہیں عدالت کے سامنے پیش ہوں گا. پھر جب انہیں سزا بھی ہوئی 2018 میں تو وہ بیرون ملک سے واپس آ کر انہوں نے سزا بھگتی. تو پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس میں اس سے زیادہ احترام کی اور کیا مثال ہوگی. آج بھی انہوں نے ہمارے وکلا نے یہی کہا کہ ہم میرٹ پر یہ کیس ہم چاہتے ہیں کہ سنا جائے، اور وہ نیب جو ہے وہ اس کا جو کانڈکٹ جس کے بارے میں آپ نے اشارہ کیا، نہیں جب نیب کو اس کو بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے کہ جب اگر انہیں خاموشی نہ اختیار کریں تو پھر ارشد ملک مرحوم کا جو پورا کانڈکٹ ہے وہ تو انتہائی شرمناک ہے عدلیہ کے لیے بھی، اور جس طرح ارشاد صاحب نے درست کہا پورے نظام کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر اس طرح کے کیسز ہوں گے. ہماری تو یہ توقع تھی کہ بہت سارے جو ہماری اعلیٰ عدلیہ میں بڑے بالغ نظر جج بیٹھے ہیں وہ از خود یہ کہیں گے کہ یہ جسٹس جو بہت مرحوم جج ہیں ارشد ملک صاحب، ان کے کیے گئے فیصلوں کو ہم خود سیٹ اسائڈ کرتے ہیں. یہ تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے. جب انہوں نے اس جج کو عدالت سے یعنی عدلیہ سے نکال دیا کہ یہ مس کانڈکٹ ہوا ہے اور یہ اس قابل نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر ہے جج نکل گیا لیکن اس کے فیصلے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے کیونکہ میاں نواز شریف کو. لہٰذا اب یہ اگر ہم جو ہے ہم ایک ری بیلنسنگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو توازن پوری طرح نواز شریف کے خلاف ہوا تھا اب وہ بہرحال اس میں کچھ نہ کچھ اب برابری آ رہی ہے. نہیں خرم صاحب، ایک ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ، ایک ہے اس سسٹم کے اندر جو ایک خرابی ہے جو مسلسل ہم برسوں سے اشروں سے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی پلڑا ایک طرف جھکتا ہے کبھی دوسری طرف جھکتا ہے، یہ بیلنس نہیں ہوتا. پلڑے کا ایک طرف سے جھکاؤ ختم کر کے دوسرے پلڑے کی طرف دوسری طرف چلے جانا، یہ کوئی بیلنس نہیں ہوتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا سسٹم ہے، نظام عدل ہے، جو نظام ریاست ہے، وہ واقعی بیلنس ہو چکا ہے؟ اب کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اب صرف انصاف ہوگا اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے؟ نہیں، یہ تو پھر ہم بہت ہی زیادہ خوش گمانی کا شکار ہو جائیں گے. جی، عدلیہ کا جو کانڈکٹ ہے یا دوسرے اداروں کا جو کانڈکٹ ہے جی، اس کے بارے میں جو ہفتے کے روز میاں نواز شریف نے مینار پاکستان میں تقریر کی ہے، انہوں نے بہت ساری باتیں بہت نرم لہجے میں لیکن بہت گہری اور سخت کی ہیں. بس انہوں نے وہاں جو بہت ایک عظیم الشان اجتماع تھا اس میں جو پاکستانی پورے ملک سے آئے ہوئے تھے، انہیں یہ کہا کہ آئیں ہم مل کر یقینی بنائیں کہ ملک کے ساتھ کوئی اب دوبارہ کھلواڑ نہ کر سکے. اور اس طرح کی انہوں نے بہت ساری باتیں جو ہیں بڑی جو سنجیدہ سوچ کی متقاضی ہیں وہ انہوں نے کی ہیں. تو لہٰذا یہ صرف یہ کہہ دینا کہ نواز شریف کے واپس آنے سے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ تو نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا جو اس وقت سیاسی ایک منظر ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس میدان میں اگر کسی شخص سے یہ توقع کی جا سکتی ہے
کہ وہ ریاست کے معاملات کو آئین کے مطابق دوبارہ سے ایک توازن دے گا، تو وہ نواز شریف کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں جس نے تمام ٹھوکریں کھا لی ہیں، جو کوئی کھا سکتا ہے اس نے ٹھوکریں کھا لی ہیں، اور ان کو بھی اب پوری طرح سمجھ ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کہاں ہمیں جو ہے نرمی سے چلنا ہے، کہاں سختی سے چلنا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی ہمیں امید نظر آ رہی ہے وہ نواز شریف بھی ہے. اچھا خرم صاحب، یہ بات آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، کیونکہ 14 ماہ آپ کو یا 15 ماہ حکومت میں ملے. آپ نے جو اس سے پہلے دعوے کیے تھے کہ آپ لوگ کہتے تھے کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نیب برقرار ہے ابھی تک بھی، اور جو تھوڑی بہت آپ نے اس میں قانون سازی کی اس کو عدالت نے اڑا کے رکھ دیا. تو اب میاں صاحب اگر آتے ہیں اور بظاہر لگ رہا ہے کہ ان کے لیے سٹیج سیٹ ہے، تو میاں صاحب پہلا کام یہی کریں گے کہ جو امبیلنس ہے سسٹم کے اندر اس کو وہ ٹھیک کریں گے، توازن میں لائیں گے، اور واقعتاً اس ملک میں وہ آئیڈیل جمہوریت اور جمہوری نظام ہوگا جس میں انصاف سب کو ملتا ہے، زیادتی کسی سے نہیں ہوتی، ناانصافی کا کسی سے نہیں ہو سکتی، اور ہر شخص کو آئینی اور قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں. جی، جو پارلیمان پاکستان کے عوام انشاءاللہ اگلے چند ماہ میں منتخب کریں گے اس کے اوپر یہ بہت بھاری ذمہ داریاں آ گئی ہیں. ایک تو جس سسٹم کے ری بیلنس کی ہم بات کرتے ہیں اس کا بھی ہمیں کوئی نظام وضع کرنا ہے، جو کہ جس کی طرف سے اشارہ بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا یا جنہوں نے آئین کو انڈرمائن کیا ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے. کیا عدالتوں میں گھسیٹنا جو ہے وہ انصاف ہوگا؟ اس کا تجربہ ہو چکا ہے ایک دفعہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے، میاں نواز شریف نے مرحوم جنرل پرویز مشرف کو عدالت میں لے کے گئے تھے، پھر اس کے ہم نے اگلے 9 سال جو ہیں اس کی سزا بھگتی پی ایم ایل این نے. لہذا یہ جو کرپشن کا ایشو ہے احتساب کا، جو کہ نیب تو اس معاملے میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے، تو اس پر بھی بیٹھ کر ایک نئی قانون سازی میں اگر ہم نے جو اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے اس کا میکینزم کیا ہے. پارلیمان کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے، لیکن پہلے ذمہ داری کی طرف میاں نواز شریف نے اشارہ بھی کیا اور ہونی بھی چاہیے، وہ یہی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو کچھ استحکام دیا جائے، اس کو لبرلائز کیا جائے، کچھ چیزیں جو پرائیویٹائز ہونی ہیں پرائیویٹائز کی جائیں، تاکہ کم از کم معاشی فرنٹ سے اگر ہماری کوئی استحکام نظر آئے گا تو پھر یہ جو دوسرے سنجیدہ معاملات ہیں ریاست کی درستگی کے، وہ پارلیمان اور جو گورنمنٹ ہے وہ کر سکے. جی صحیح ہے. اچھا، یہ آپ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے جو میاں صاحب نے پرویز مشرف کے خلاف کیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ نہیں کریں گے، اس طرف نہیں جائیں گے تاکہ 9 سال مزید نہ بھگتنے پڑیں؟ جی، اس لیے کہ جو پاکستان کا جمہوری میکینزم ہے اور اس میں جو مختلف ہمارے منتخب ادارے ہیں بشمول میڈیا کے، جہاں وہ بھی سب حصہ ہیں، جس طرح یہ سارے معاملات کو ہینڈل کیا جاتا ہے، وہ مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ عدالت کے ذریعے اس کا میکینزم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں کوئی نہ کوئی دوسرے ملکوں سے سوچ کر کہیں ایک جو اگر میں کہہ سکوں کہ انگریزی کا لفظ ہے ریکننگ کا میکینزم بہرحال ہمیں کرنا ہے، کوئی شمار حساب لینا ہے ان لوگوں سے. تو لہٰذا اس کا پارلیمان ہی بہترین طریقہ ہے کہ پارلیمان بیٹھے، پارلیمان کی جو کمیٹی بیٹھے، اس میں سول سوسائٹی بنائے، آپ جیسے بارک نظر حضرات جو سوسائٹی کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ان لوگوں سے حساب کیسے لینا. صرف جیل میں ڈال دینا تو حساب نہیں ہے، حساب ایسے لینا تاکہ ہم سب کو یہ سبق ہو کہ آئندہ کم از کم ہم اس تاریخ گڑھے میں نہ گریں.